السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 48 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ 40 روز تک مسلسل زمین سے پانی ابلتا رہا، اور پھر بالآخر اللہ کے حکم سے زمین نے پانی اگلنا بند کر دیا، آسمان نے پانی برسانا روک دیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس پانی کو خشک ہونے میں 150 دن کا عرصہ لگا۔ کچھ پانی سمندروں میں چلا گیا، کچھ زمین نے نگل لیا۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی سے اترو۔ کشتی پھر جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اب زمین پر آؤ، آباد کرو۔ اب میں تیرے سے نئی نسل جو ہے وہ اثر نو آباد کروں گا، یعنی تیرے سے نسل آگے چلے گی۔ یعنی اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ اس سے پہلے جتنی مخلوق تھی وہ سب ہلاک ہو گئی، سوائے وہ 80 لوگ، جو کچھ جانور ان کے جوڑے، کچھ پرندے اور کچھ حشرات، تو وہ ان کے سوا باقی سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو باقی اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں اس سے پیدا کروں گا دوبارہ، جو ہے کہ طوفان نوح کا جو عذاب ہے یہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو آباد کرنے کا یہاں حکم ہے، تو حضرت نوح کے بیٹے 4 تھے، میں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا، سام، حام، یافس اور کنعان۔ کنعان تو ہلاک ہو گیا اپنی نافرمانیوں کے سبب، اور جو سام تھے وہ پھر اسی علاقہ میں جہاں یہ کشتی اتری وہ اس علاقہ میں آباد ہو گئے، اور حضرت یافس جو ہیں ان کی اولاد وسطی ایشیا کے جو پہاڑی سلسلہ عبور کر کے روس کے میدانوں میں وہاں جا بسی۔ اور اسی طرح پھر یافس ہیں، یہ وسطی ایشیا کے پہاڑوں کا جو سلسلہ میں نے جیسے عرض کیا وہاں چلی گئی۔ اور حام جو ہے، اس کی نسل جو ہے وہ مشرق کی طرف ایران اور ہندوستان کے جو علاقے ہیں، یا جزیرہ نما سینا جو ہے اس کو عبور کر کے سوڈان، مصر کے جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں آباد ہو گئے۔ تو یہ جو آریائی قوم ہیں، رومن، جرمن یا یونانی وغیرہ مشرق کے، یہ تمام جو ہیں وہ حضرت حام کی نسل میں سے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس آیت میں جو سبق ہے بہت بڑا، وہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ باطل جتنا بھی زوراور ہو اور ظلم کی دن جتنا بھی طویل ہو، بالآخر اس کی ہلاکت ہے، باطل کے نظام کی ہلاکت ہے، وہ ایک دن ختم ہو کر رہے گا۔ اور دوسری یہ ہے، ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب انسان اپنی اندر عاجزی پیدا کر لیتا ہے اور ہدایت کی تڑپ پیدا کر لیتا ہے، تب اس کو ہدایت ملتی ہے۔ یعنی ہدایت ملنے انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے اور ہدایت کی نیت، کوشش اور تڑپ پیدا کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں حسب، نسب یا رشتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر وقت ہے، اہمیت ہے، وہ اعمال کی ہے، وہ ایمان کی ہے۔ کافر اور مشرک بیٹا جو ہے یا معاہد بیٹا، یعنی
بعض اوقات یعنی کسی مشرک کا بیٹا، کسی گناہ گار کا بیٹا وہ مواحد اور ولی بن سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ولی کا بیٹا جو ہے وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائے۔ اور ہم نے جو ایک نظریہ قائم کر رکھا ہے کہ پیر کا بیٹا بس پیر ہی ہوگا، ولی کا بیٹا ولی ہی ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ سے بھی بڑھ کر نیک ہو، اللہ کا دوست ہو۔ اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر اس کا باپ کا ولی ہونا، باپ کا پیر ہونا، باپ کا اللہ والا ہونا وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ یہاں سامنے ہے ہمارے کہ پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام، بیٹا کنعان ہے، نافرمان ہے، اللہ نے غرق کر دیا۔ اور چوتھی جو بات ہے کہ تمام مخلوق حتیٰ کہ انبیاء رسل بھی وہ اللہ کے اختیار کے سامنے بے بس ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، نہ اللہ کا رسول ہونا، پیغمبر ہونا وہ پر نہیں مار سکتا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے، التجا کی ہے نا، اللہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لے، التجا کی ہے نا، باپ تھے، شفقت پدری نے زور مارا، التجا کی ہے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لے۔ اللہ نے ڈانٹ پلا دی کہ نوح یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ غیر صالح ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ باپ یا بیٹے کا نیک ہونا وہ سلامتی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اعمال کام آئیں گے۔ اللہ نہیں چاہ کنعان کو غرق کر دیا، سامنے غرق کر دیا، بیوی واحلہ کو جو نوح علیہ السلام کی تھی اس کو غرق کر دیا۔ وہ پیغمبر جو 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا رہا، باتیں سنتا رہا، لوگوں کا استہزاء برداشت کرتا رہا، طنز برداشت کرتا رہا، اس کو اللہ نے ڈانٹ پلا دی ہے کہ خبردار کہ دوبارہ اگر سوال کیا تو جاہلوں میں سے شمار کر دوں گا۔ یعنی کہاں ہماری سوچ ہے کہ بس ایک پیر ہے اور اس کا بیٹا ہے بس اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، وہ جیسا ہی اس کا کردار ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے اللہ اور اللہ کا ولی یا پیر یا نیک ہونا اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔